ہمارے پاکستانی بھائی آپ کو پتہ ہے جب گھر پہ بیٹھتے ہیں اور کوئی کام نہ ہو، کرونا کی وجہ سے پابندی ہو باہر نکلنے پہ، اور کوئی جگت نہ کریں، ایسا بھی جو ہے نہیں ماننا، تو بہت سارے لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے میسیجز شیئر کر رہے ہیں جنہیں پڑھ کے اور دیکھ کے بہت ہنسی آتی ہے۔ اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ ویسے بھی گھر میں آدمی بیٹھ کے چڑچڑے پن کا شکار ہو گیا ہے، تو اس طرح کے لوگ جو ہے اس طرح کی جو چیزیں فکرے بازی آتی ہیں، خاص کرے وہ فکرے سن کے ہنسی آتی ہے، اور میرے خیال میں ہنسی جو ہے وہ چڑچڑے پن کو بھی ختم کرتی ہے اور اس ماحول کو تھوڑا مختلف بھی بناتی ہے۔ تو اس طرح ہی ہمیں جو موصول ہوئے ہیں کچھ چیزیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ بھی محظوظ ہوں۔ ایک دوست نے کہا کہ جی پہلے اگر کسی محلے میں حاجی حج کر کے آتا تھا یا عمرہ پڑھ کے آتا تھا یا کوئی زوار ایران سے لوٹتا تھا تو لوگ آ کے ان کی بڑی جو ہے وہ گلے ملتے تھے، ان کی جو ہے وہ ہاتھ چومتے تھے، لیکن آج کل جو ہے وہ جو حاجی ہیں یا زوار ہیں وہ آتے ہیں تو وہ خود بھی منہ چھپائے پھرتے ہیں، اور کسی محلے والے کو پتہ لگتا ہے تو وہ پہلے پولیس کو اطلاع کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں گھر میں جو لوگ بیٹھتے تھے ان کو نکما کہا جاتا تھا، لیکن کرونا جو ہے اس کے آنے کے بعد جب حکومت نے کہا ہے گھر میں بیٹھو تو کرونا نے اب ان نکموں کو عقل مند بنا دیا ہے۔ تو کسی نے یہ بھی کہا کہ جس طرح عمران خان صاحب نے اقدامات اٹھائے، جیسے پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ رشیا کی اتنی بہت بڑی سرحد ہے چین کے ساتھ، جب نومبر میں چین میں یہ چیزیں ہوئی تھی تو رشیا نے فوری طور پہ پابندی لگائی تھی، اپنی سرحد بند کر دی تھی، اور اب واحد چائنا کا سرحدی ملک ہے رشیا جہاں پر بہت کم تعداد میں جو ہے وہ رپورٹ ہوئے کیسز، لیکن ہمارے جو کپتان ہیں وہ سرحدیں کھولے جا رہے ہیں۔ شاید ایسے ہی گورنمنٹ کی پالیسی، لاک ڈاؤن کی بھی وزیر اعظم صاحب نے مخالفت کی تو کسی نے دل جلے نے اس پہ فکرہ کسا کہ کپتان نے ٹاس جیت کر کرونا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دے دی۔ اور سینیٹائزر کی آج کل بڑی اہمیت ہو گئی ہے، اور آج یہ بھی خبر آئی ہے کہ لاہور سے ایک باریش حضرت جو ہے گرفتار ہوئے ہیں اور ان کا تعلق ایک مذہبی جماعت سے ہے، اور وہ جعلی سینیٹائزر جو ہے وہ بیچ رہے تھے۔ تو کسی نے یہ فکرہ کسا کہ سینیٹائزر کی پہلے حیثیت جو ہے وہ محلے میں لفنگے والی سی تھی، لیکن آج کل جو ہے وہ اس کی بڑی مولوی صاحبان جتنی جو ہے وہ عزت ہو گئی ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا فکرہ کسا کہ شکر ہے طارق جمیل صاحب نے اس دفعہ کلونجی کا مشورہ نہیں دیا کہ کرونا کا علاج کلونجی میں ہے۔ تو کسی ایک صاحب نے لکھا ہے کہ پہلی بار مسلمان جو ہے وہ اللہ کے بجائے سائنسدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس سے رانگ نمبرز کا دھندا بھی کچھ ماند پڑا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ تو کچھ انڈیا کے جو مخیر حضرات تھے وہ جب سامنے آئے انہوں نے اعلانات بھی کیے، دنیا میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوئیں، تو یہاں بھی یہ سوال ہوا، کسی نے ایک جملہ داغ دیا کہ پاکستان کے ارب پتی کہاں ہیں۔ ایک آدمی نے اشتہار بنایا اور اس میں لکھا ہے کہ قرنطینہ مرکز میں پیش امام کی جگہ خالی ہے تو ملازمت چاہیے، اس کے لیے کوئی امیدوار چاہیے۔ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ رات کو چیٹ ڈیلیٹ کر کے سویا کرو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ مرحوم ایسا لگتا تو نہیں تھا۔ تو یہ جگت بازیاں بھی چل رہی ہیں۔ تو کسی نے لکھا ہے کہ کل تک تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی وائرس جو ہے یہ اللہ کی طرف سے لگا ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہو۔ اور کسی نے خانقاہ کے اور درگاہوں جو یہ ہیں ان کے حوالے سے کہا ہے کہ انہوں نے بھی فلائنگ کس متعارف کرا دیے کہ پہلے لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، اب کہتے ہیں بھائی دور بھلے ہو، دور سے فلائنگ کس کرو۔ تو ایک دل جلے نے لکھا ہے کہ اگر نائی کی دکان ایک ہفتہ اور بند رہی تو ہماری شکلیں جو ہے جون ایلیا سے معذرت کے ساتھ کہ شکل جون ایلیا اور بال آبدہ پروین جیسے بنیں گے۔ تو بہرحال ان دونوں صاحبان سے معذرت کے ساتھ۔ ایک آدمی نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی دکانوں کی تہخانوں میں آٹا اور چینی ذخیرہ اندوزی کر کے چھت پہ اذانیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرونا سے محفوظ بنا۔
اور ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے اور لوگ اس کو بہت اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. یورپ میں جو ہے وہ لوگ جب آ رہے ہیں اپنی گاڑیوں سے اتر کے بہت سارا سامان، انڈے ہیں، ڈبل روٹی ہیں، پانی ہے، جوس ہیں، فروٹس ہیں، تو وہ سڑک کنارے رکھتے جا رہے ہیں قطار میں. اور جیسے ہی وہ رکھتے ہیں اس کے بعد فوراً چل پڑتے ہیں، اور نہ رکھنے والے کا پتہ چلتا ہے نہ اٹھانے والے کا پتہ چلتا ہے. تو میرے خیال میں یہ حقیقی اسلام کا پیغام بھی یہ ہے کہ آپ اگر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہی کریں. لیکن بدقسمتی سے ہمیں پاکستان میں زیادہ تر اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں کہ 20 روپے کا صابن دینے کے لیے بھی آپ 6 تصویریں بنا کے آپ سوشل میڈیا پہ جا کے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے. لیکن بھلے لوگوں کا بھی پاکستان میں قحط نہیں ہے. اور یہ ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ ہم دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں یہ ملی ہے، تو ذرا آپ بھی ملاحظہ کریں. دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.